نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم دوستو، فضائل قرآن کے سلسلے میں جو ہماری تعلیم چل رہی ہے، آج اس کا چھٹا حصہ پیش خدمت ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص ایک حرف کتاب اللہ کا پڑھے، اس کے لیے اس حرف کے عوض ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکی کے برابر ملتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف۔ مقصود یہ ہے کہ جیسے اور جملہ اعمال میں پورا عمل ایک شمار کیا جاتا ہے، کلام پاک میں ایسے نہیں، بلکہ اجزائے عمل بھی پورے عمل شمار کیے جاتے ہیں، اور اس لیے تلاوت کلام پاک میں ہر حرف کو ایک ایک نیکی شمار کی جاتی ہے، اور ہر نیکی پر حق تعالی شانہ کی طرف سے جو شخص ایک نیکی لاوے، اس کو 10 نیکی کے بقدر اجر ملتا ہے۔ 10 حصے اجر کا وعدہ ہے، اور یہ اقل درجہ ہے۔ حق تعالی شانہ جس کے لیے چاہتے ہیں اجر میں زیادتی فرما دیتے ہیں۔ ہر حرف کو مستقل نیکی شمار کرنے کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی کہ الف لام میم پورا ایک حرف شمار نہیں ہوگا، بلکہ الف لام میم علیحدہ علیحدہ حرف شمار کیے جائیں گے، اور اس طرح پر الف لام میم کے مجموعے پر 30 نیکیاں ہو گئیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ الف لام میم سے سورہ بقرہ کا شروع مراد ہے یا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل مراد ہے۔ اگر سورہ بقرہ کا شروع مراد ہے تو بظاہر مطلب یہ ہے کہ لکھے ہوئے حروف کا اعتبار ہے، اور لکھنے میں چونکہ وہ بھی 3 ہی حروف لکھے جاتے ہیں، اس لیے 30 نیکیاں ہوئیں۔ اور اگر اس سے سورہ فیل کا شروع مراد ہے تو پھر سورہ بقرہ کے شروع میں جو الف لام میم ہے وہ 9 حروف ہے، اس لیے اس کا اجر 90 نیکیاں ہو گئیں۔ بحقی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ بسم اللہ ایک حرف ہے، بلکہ با، سین، میم یعنی علیحدہ علیحدہ حروف مراد ہیں۔ معاذ جوہنی رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، اگر وہ آفتاب تمہارے گھروں میں ہو۔ بس کیا گمان ہے تمہارا اس شخص کے متعلق جو خود عامل ہے۔ یعنی قرآن پاک کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی برکت یہ ہے کہ اس پڑھنے والے کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بہت زیادہ ہو، اگر وہ آفتاب تمہارے گھروں میں ہو۔ یعنی آفتاب اتنی دور سے اس قدر روشنی پھیلاتا ہے، اگر وہ گھر کے اندر آ جائے تو یقیناً بہت زیادہ روشنی اور چمک کا سبب ہوگا۔ تو پڑھنے والے کے والدین کو جو تاج پہنایا جائے گا، اس کی روشنی اس روشنی سے زیادہ ہوگی جس کو گھر میں طلوع ہونے والا آفتاب پھیلا رہا ہے۔ اور جب والدین کے لیے یہ ذخیرہ ہے تو خود پڑھنے والے کے اجر کا خود اندازہ کر لیا جائے کہ کس قدر ہوگا، کہ جب اس کے طفیلیوں کا یہ حال ہے تو خود اصل کا حال بدرجہ زیادہ ہوگا، کہ والدین کو یہ اجر صرف اس وجہ سے ہوا کہ وہ اس کے وجود یا تعلیم کا سبب ہوئے ہیں۔ آفتاب کے گھر میں ہونے سے جو تشبیہ دی گئی ہے، اس میں علاوہ ازیں کے قرب میں روشنی زیادہ محسوس ہوتی ہے، ایک اور لطیف امر کی طرف بھی اشارہ ہے، وہ یہ کہ جو چیز ہر وقت پاس رہتی ہے اس سے انس و الفت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے آفتاب کی دوری کی وجہ سے جو اس سے بیگانگی ہے وہ ہر وقت کے قرب کی وجہ سے مبدل بانس ہو جائے گی۔ تو اس صورت میں روشنی کے علاوہ اس کے ساتھ موانست کی طرف بھی اشارہ ہے، اور اس طرف بھی کہ وہ اپنی ہوگی، کہ آفتاب سے اگرچہ ہر شخص نفع اٹھاتا ہے، لیکن اگر وہ کسی کو ہبا کر دیا جائے تو اس کے لیے کس قدر افتخار کی چیز ہو۔ حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے بریدہ رضی اللہ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کیا ہے
کہ جو شخص قرآن شریف پڑھے اور اس پر عمل کرے اس کو ایک تاج پہنایا جائے گا جو نور سے بنا ہوا ہوگا، اور اس کے والدین کو ایسے 2 جوڑے پہنائے جائیں گے کہ تمام دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ عرض کریں گے کہ یا اللہ یہ جوڑے کس صلے میں ہیں؟ تو ارشاد ہوگا کہ تمہارے بچے کے قرآن شریف پڑھنے کے عوض میں۔ جمع الفوائد میں طبرانی سے نقل کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن شریف سکھلاوے اس کے سب اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو شخص حفظ کرائے اس کو قیامت میں 14ویں رات کے چاند کے مشابہ اٹھایا جائے گا، اور اس کے بیٹے سے کہا جائے گا کہ پڑھنا شروع کر۔ جب بیٹا ایک آیت پڑھے گا تو باپ کا ایک درجہ بلند کیا جائے گا، حتیٰ کہ اسی طرح تمام قرآن شریف پورا ہو۔ بچے کے قرآن شریف پڑھنے پر باپ کے لیے یہ فضائل ہیں، اور اسی پر بس نہیں۔ دوسری بات بھی سن لیجئے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ نے اپنے بچے کو 4 پیسے کے لالچ میں دین سے محروم رکھا تو یہی نہیں کہ آپ اس لایزال ثواب سے محروم رہیں گے، بلکہ اللہ کے ہاں آپ کو جواب دہی بھی کرنی پڑے گی۔ آپ اس ڈر سے کہ یہ مولوی اور حافظ پڑھنے کے بعد صرف مسجد کے ملانے اور ٹکڑے کے محتاج بن جاتے ہیں، اس وجہ سے اپنے لاڈلے بچے کو اس سے بچاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اس سے آپ اس کو تو دائمی مصیبت میں گرفتار کر ہی رہے ہیں، مگر ساتھ ہی اپنے اوپر بھی بڑی سخت جواب دہی لے رہے ہیں۔ حدیث کا ارشاد ہے کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص سے اس کے ماتحتوں اور 10 نگروں کا بھی سوال ہوگا کہ ان کو کس قدر دین سکھلایا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان عیوب سے آپ بچنے اور بچانے کی کوشش کیجیے، مگر جوؤں کے ڈر سے کپڑا نہ پہننا کوئی عقل کی بات نہیں، البتہ اس کے صاف رکھنے کی ضرور کوشش چاہیے۔ بالجملہ اگر آپ اپنے بچے کو دینداری کی صلاحیت سکھلائیں گے، اپنی جواب دہی سے سبکدوش ہوں گے، اور اس وقت تک وہ زندہ رہے جس قدر نیک اعمال کرے گا، دعا و استغفار آپ کے لیے کرے گا، آپ کے لیے رفع درجات کا سبب بنے گا۔ لیکن دنیا کی خاطر 4 پیسے کے لالچ سے آپ نے اس کو دین سے بے بہرا رکھا، تو یہی نہیں کہ خود آپ کو اپنی حرکات کا وبال بھگتنا پڑے گا۔ جس قدر بدعتواریاں، فسق و فجور اس سے سرزد ہوں گی، آپ کے نام اعمال بھی اس ذخیرے سے خالی نہ رہیں گے۔ خدارا اپنے حال پر رحم کھائیں، دنیا بہرحال گزر جانے والی چیز ہے، اور موت ہر بڑی سے بڑی تکلیف کا خاتمہ ہے، لیکن جس تکلیف کے بعد موت بھی نہیں اس کا کوئی منتہا نہیں۔